اللہ نے فرمایا فمن عفی لہو من اخیہ شیء، جس کو اس کے بھائی کی طرف سے معافی مل جائے، رب کی رضا اس چیز کی طرف مائل ہے، اس میں بھی اگر تم اپنے معافی کی بات کرو گے تو یہ تمہارا بھائی ہی ہے، تمہیں معاف کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اسلام میں قانون کی برابری، حقیقت میں یہی برابری انسانیت کے لیے انصاف ہے۔ آج دنیا کے اندر ظلم پنپ کیوں رہا؟ وجہ ہی یہ ہے کہ اگر کوئی کمزور طبقے کا غریب بندہ گناہ کرتا ہے اس کو جو سزا ہوتی ہے سخت سے سخت دی جاتی ہے، اور اگر کوئی گورنر کا بیٹا جرم میں پکڑا جائے، بڑے عہدے دار، کسی بڑی کمپنی کا مالک یا حکومت ساجہ بازی رکھنے والے کا کوئی بندہ اگر کسی گناہ میں پکڑا جائے، پھر دیکھو اس کو چھوڑنے کے لیے کیسے ہیلے حوالے تلاش کیے جائیں۔ ظلم کی چکی میں پستے ہوئے بے گناہ انسانوں کو ظلم کی چکی سے بچانا ہے، اس کا ایک ہی اصول ہے، قانون کی نظر میں سب برابر۔ تو اسلام میں قانون کی یہ بالادستی ہے، اس قانون کی بالادستی نے اسلام میں انصاف ہی انصاف رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانِ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، قرآن مجید میں موجود آیات یا ایہا الذین آمنوا پر ہماری گفتگو چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا۔ مقتول یعنی جسے قتل کیا گیا، تو جسے قتل کیا گیا اس کے خون کا بدلہ لینا تم پر فرض کر دیا گیا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، فاتباع بالمعروف، تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو،
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو اس کے بعد زیادتی کریں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوستان محترم، یہ قرآن مجید کی 5ویں نمبر پر موجود آیت یا ایھا الذین آمنو ہیں، اور اسلام چونکہ انفرادی احکام بھی عطا فرماتا ہے اور اسلام اجتماعی احکام بھی عطا فرماتا ہے، یعنی عوام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انفرادی طور پر اسلامی احکامات پر عمل کریں، اور اسلامی بادشاہ کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اسلامی احکام پر بھی عمل کریں اور اپنی رعایا اور قوم کے حالات کی بھی نگہبانی رکھے۔ اور اس آیت مقدسہ میں یہ جو قصاص کے معاملے کا جنہیں حکم دیا جا رہا ہے، اصل میں اس حکم کے نفاذ کا عملی حق سلطان اسلام رکھتے ہیں، یعنی جو جس علاقے کا حاکم اسلام ہوگا وہ اس شرعی حکم پر عمل کرائے گا۔ تو اس سلسلے کے اندر کچھ باتیں بہت خاص ہیں، قابل توجہ ہیں، ان کو آپ دھیان سے اور توجہ سے سنیے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی قصاص اور بدلے کا رواج تھا کہ کوئی کسی کو قتل کرتا تو بدلے میں قتل کا معاملہ جاری رہتا تھا، مگر اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں یا زمانے جاہلیت سے پہلے کے زمانے میں جو قتل کے معاملات تھے اس میں انصاف نہیں ہوتا تھا، اس میں طریقہ ایسا اختیار کیا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے ظلم اور دہشت گردی بڑھتی ہی چلی جائے۔ یعنی معاملہ یوں تھا کہ اگر ایک آزاد شخص کسی غلام کو قتل کر دیتا تو اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں جس آزاد نے غلام کو قتل کر دیا، اب اس آزاد شخص کو بدلے میں قتل نہ کیا جاتا، بلکہ وہ آزاد شخص اپنی طرف سے کسی غلام کو پیش کر دیتا جسے بدلے میں قتل کر دیا جاتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت نے کسی کو قتل کر دیا تو اب بدلے میں اس عورت کو قتل نہ کیا جاتا بلکہ کسی مرد کو قتل کر دیا جاتا۔ اگر کوئی آزاد شخص کسی آزاد کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں کئی آزاد قتل کر دیے جاتے۔ تو یہ بدلہ لینے کا رواج اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں تھا، مگر آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا اس طریقے سے ظلم کا خاتمہ ممکن ہے؟ یعنی ایک آزاد شخص نے غلام کو قتل کر دیا تو بدلے میں اگر اسی آزاد کو قتل کیا جاتا تو ظلم کا خاتمہ ممکن تھا کہ قاتل کو سزا میں قتل کیا جاتا، مگر معاملہ اس کے الٹ تھا کہ آزاد قتل کرتا تو بدلے میں غلام قتل کر دیا جاتا۔ تو اس سے تو ظلم رکتا نہیں بلکہ ظالم اور زیادہ ظلم پر جری ہو جاتا، اور زیادہ جرم اور ظلم کرنے پر وہ نڈر ہو جاتا۔ اگر ایک آزاد کسی ایک آزاد کو قتل کرتا تو جو قتل کیا گیا آزاد اس کے کنبے والے قتل کرنے والے آزاد کے کئی لوگوں کو قتل کر دیتے،
تو ظاہر سی بات ہے ایک کے بدلے میں اگر تم کہیں قتل کرو گے تو پھر اس خاندان کے لوگ بھی تو کہیں قتل کریں گے، اور اس طرح سے ظلم رکے گا نہیں۔ اگر کوئی عورت کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس عورت کی جگہ مرد کو اور آزاد مرد کو قتل کر دیا جائے تو پھر اس سے ظلم رکتا نہیں، بلکہ اس سے ظلم اور فساد بڑھتا ہی چلا جاتا۔ تو اسلام نے ایک ایسا ضابطہ عطا کیا کہ جس ضابطے کی روشنی میں قتل کرنے والا آزاد ہو یا قتل کرنے والا غلام ہو یا قتل کرنے والی عورت ہو، بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل کا گناہ کیا، تاکہ جس نے گناہ کیا اس کو سزا دی جائے، تو نہ ظلم کا خاتمہ ہوگا، تو نہ اس طرح سے بربریت ختم ہوگی۔ جس نے قتل کیا اس کو چھوڑ دیا جائے اور جو بے گناہ ہیں اس کو قتل کر دیا جائے، تو یہ تو جرم کو ختم کرنا نہ ہوا، جرم کو مزید بڑھانا ہوا۔ اور اسلام نے اسی جرم اور ظلم سے قوم کو روکنے کے لیے حاکم اسلام کو قصاص میں قتل کا حکم عطا فرمایا۔ اب یہاں یہ چیز بھی قابل توجہ ہے کہ جس بندے کو بدلے میں قتل کرنا ہے، تو یہاں سابقہ مذہبوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، یعنی عیسائیت کو اور یہودیت کو ہم دیکھتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سمجھ میں آتی ہے۔ تخفیف من ربکم کا ادراک ہوتا ہے، بندے کو سمجھ آتی ہے کہ اس امت پر اللہ کی خاص رحمتیں کتنی ہیں۔ یہودی دین میں جو قتل کرتا تو اس کو بدلے میں قتل کرنا ہی واجب تھا، دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ یہودیت میں جس نے قتل کیا بدلے میں اس کو بس قتل ہی کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اور عیسائیت میں جس نے کسی کو قتل کر دیا تو معاف کرنا واجب، قتل نہیں کیا جائے گا، ایک ہی آپشن ہے کہ بس معافی کر دو۔ مگر اسلام میں 3 صورتیں رکھی گئی، اور ان 3 صورتوں میں گنجائش تمہارے اوپر چھوڑی گئی۔ اور پھر وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا تو تم بدلے میں قصاص لو، اور جس نے قتل کیا ہے تم حاکم اسلام اور اپنے علاقے کے گورنر قاضی کے پاس جا کر اس کی گواہی دو، گواہ پیش کرو، اور تم کہو کہ فلاں ہمارے شخص کو فلاں نے قتل کر دیا ہے۔ پھر وہ حاکم گورنر اس کی تفتیش کرے گا، اس کا جائزہ لے گا۔ اب اس کے بعد وہ جو دعویٰ کرنے کے لیے آیا کہ فلاں نے میرے باپ کو یا میرے رشتہ دار کو قتل کر دیا ہے، اب وہ حاکم اور قاضی اس کے سامنے آپشن رکھیں گے کہ یا تو تم بدلے میں اس کا قتل چاہو، یعنی تم یہ تقاضا کر لو کہ مجھے بدلے میں اپنے باپ کے قاتل کو قتل کی ہی سزا دلوانی ہے، تو یہ ایک آپشن ہے۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ بدلے میں تم قتل کا مطالبہ نہ کرو بلکہ تم دیت لے لو، دیت یعنی خون بہا لے لو، مقتول کے بدلے میں کچھ رقم لے لو۔ تو قاضی اسلام اس کے سامنے یہ بھی بات پیش کریں گے کہ یا تو قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کی سزا دی جائے پوری اور بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا جائے، یا پھر تم اس کا بدلہ لے لو مال دولت اور رقم کی صورت میں۔ یہ 2 آپشن رکھے گئے۔ اب یہودیت کو دیکھو کہ وہاں 2 آپشن نہیں ہیں، ایک ہی ہے کہ قتل ہی کر دو بدلے میں، اور عیسائیت کو دیکھو معاف ہی کر دو، بدلے میں قتل ہے ہی نہیں۔ مگر اسلام نے یہ دونوں صورتیں رکھی،
اور ان دونوں صورتوں کو رکھنے کے بعد رب نے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، دھیان سے سنیے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یعنی آدمی جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی سمجھانے کے لیے بیچ میں آتا ہے تو کہتا ہے یار چھوڑ دے یار، تیرا بھائی تو ہے، تو وہ بھائی کا لفظ سن کر کے جو غیظ و غضب اور غصے کا جذبہ تھا وہ نرم پڑنے لگتا ہے جب کوئی اس کو یاد دلاتا ہے کہ یہ تیرا بھائی ہے، چاہے وہ نسبی بھائی ہو یا ایمانی بھائی ہو، مگر جب اسے یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ چلو چھوڑ دو، معاف کر دو یار، یہ تمہارا بھائی ہے۔ اللہ نے دو آپشن ضرور رکھیں، مگر اللہ نے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، مگر جس کو اس کے بھائی کی طرف سے معافی مل جائے، یعنی رب کی رضا اس چیز کی طرف مائل ہیں کہ اس میں بھی اگر تم اپنے معافی کی بات کرو گے تو یہ تمہارا بھائی ہی ہے اور تمہیں معاف کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، تو اب دو آپشن بھی رکھے گئے، اور دو آپشنوں میں بعد میں دو آپشن رکھنے کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ قتل ہی کر دو، بلکہ دو آپشن رکھنے کے بعد جس کو ترجیح دی گئی، جس کو اہمیت دی گئی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ تم معاف کرنے کی طرف دھیان زیادہ رکھو، تم درگزر کرنے کی طرف دھیان زیادہ رکھو، چلو اس سے گناہ ہو گیا مگر وہ ہے تو تمہارا بھائی۔ اب یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جب معاف کر دے گا، قاتل مقتول کا وارث قاتل کو معاف کر دے گا اور دیت لے لے گا، تو اب معاملہ یہ ہوگا کہ وہ دیت یعنی خون کے بدلے میں جو رقم لینی ہے، اب ایسا نہ ہو کہ پھر وہ رقم طلب کرنے میں ہی جھگڑا ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اسلام نے کیا کہا؟ فاتباع بالمعروف، کہ چلو اس قاتل نے دیت کا اقرار کر لیا اور تم نے قتل معاف کر دیا، مگر اب جب تم خون کے بدلے میں رقم طلب کرو گے فاتباع بالمعروف، تو اب تمہیں اچھے طریقے سے تقاضا کرنا ہے، یعنی اب ایسا نہیں کہ مقتول کا قتل کا بدلہ تو تم نے چھوڑ دیا، مگر دیت یعنی پیسے لینے کے لیے گئے تو تم نے اس انداز میں بات کی کہ پھر لڑائی کھڑی ہو جائے، پھر جھگڑا کھڑا ہو جائے۔ فاتباع بالمعروف، کہا گیا اب تم دیت لینے جاؤ تو اچھے طریقے سے مطالبہ کرو، اور پھر اس کو کیا کہا قاتل کو؟ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ہاں اب تو بھی ادا کرے تو اچھے طریقے سے ادا کر دے۔ اب اللہ نے فرمایا ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، میرے حبیب کی امت یہ خاص آسانی اور رحمت تمہارے لیے ہیں، یعنی اگلی امتوں میں یہ باتیں نہیں تھی کہ انہیں اس طریقے سے آپشن دیے گئے ہوں۔ اب یہ حقیقت میں یہ طریقہ پورا میں نے آپ کو مختصر عرض کر دیا۔ اب اسلام کہتا ہے اسی آیت کے ساتھ والی آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچے رہو۔ تو یہ قصاص اور بدلے میں قتل کر دینا، اس میں زندگی کیسے ہیں؟ تو اس میں زندگی ایسے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی کو قتل کر دے اور بدلے میں اس کو سزا میں قتل نہ کیا جائے اور اس سے کوئی مواخذہ مطالبہ کوئی پکڑ دھکڑ نہ ہو، تو پھر وہ تو انسانی جانوں کو قتل کرتا ہی چلا جائے گا۔ تو بدلے میں ایک کو قتل کر دیا جائے تاکہ دیگر ہزاروں انسان بے گناہ قتل ہونے سے بچ جائیں۔
تو یہ ہے قصاص میں زندگی. اور اسلام کی یہ خاص ایک تعلیم کا نور ہے کہ اسلام نے اس بارے میں بغیر کسی نسبی تفاخر کے، بغیر کسی اونچ نیچ کے، بغیر کسی ذات برادری کے تعصب کے، اسلام نے قانون پر عمل کرنے کے لیے سب کو برابر رکھا ہے. یعنی نماز فرض ہے تو ایسا نہیں ہے کہ غریب پر فرض ہو اور امیر پر فرض نہ ہو، کسی اعلی نسب والے پر فرض نہ ہو اور کسی چھوٹے نسب والے پر فرض ہو. اسلام میں قانون کی برابری ہے، اور حقیقت میں یہی برابری انسانیت کے لیے انصاف ہے کہ قانون میں برابر حق دیا جائے. آج دنیا کے اندر ظلم پنپ کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اگر کوئی کمزور طبقے کا غریب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو جو سزا ہوتی ہے سخت سے سخت دی جاتی ہے، اور اگر کوئی گورنر کا بیٹا جرم میں پکڑا جائے، کسی بڑے عہدے دار، کسی بڑی کمپنی کا مالک یا حکومت سے ساجہ بازی رکھنے والے کا کوئی بندہ اگر کسی گناہ میں پکڑا جائے تو پھر دیکھو اس کو چھوڑنے کے لیے کیسے ہیلے حوالے تلاش کیے جاتے ہیں. اور پھر وہ بندہ کہ جس کو قانونی برابری نہیں دی جا رہی ہے اور قانون کے سانچے میں غریب امیر اتار چڑھاؤ کا فرق رکھا جاتا ہے، اسی وجہ سے ظلم ختم نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے ظلم دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے. چونکہ جو امیر ہیں، سرمایہ دار ہیں، حکومت کی پشت پناہی میں پروان چڑھ رہا ہے، اسے یقین ہے میں ایک کو قتل کروں یا 10 کو قتل کروں مجھے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو پھر وہ انسانوں کی جانوں کو قتل ہی کرتا چلا جائے گا. تو اسلام نے سارے انسانوں کو قانون کی برابری دی ہے کہ قانونی سطح پر اسلامی اصول کے معاملے میں سارے کے سارے برابر ہیں. یہاں پر میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قتل کے بدلے کا حکم اسلام میں ہے، یہ عام لوگوں کو اس حکم کے نافذ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کوئی ہمارے کسی خاندان کے شخص کو قتل کر دیں تو ہم بھی بدلے میں اس کو قتل کر دیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی چوری کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں تو وہ خود ہی اس کے ہاتھ کاٹ دے، اس کی اجازت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اسلامی حکومت ہو، اور پھر یہ کہ سزاؤں کا نفاذ حاکم اسلام کریں اور وہ شہادتوں اور دلائل کی بنیاد پر کریں. تو یہ سارا سسٹم ہے. اگر ان باتوں کا لحاظ نہ رکھا جائے نا تو بھی ظلم بڑھتا ہی چلا جائے گا اور زمانے جاہلیت والی بات آ جائے گی. کیسے؟ اگر آج بغیر اسلامی حکومت کے، بغیر حاکم اسلام کے لوگ یہ کہیں نہیں میرے باپ کو یا میرے خاندان کی کسی کو فلاں نے قتل کیا تو میں بھی اس کو قتل ہی کر دوں گا. اب وہ قتل کر دے گا تو کیا جنہوں نے اس کے باپ یا اس کے خاندان کے کسی کو قتل کیا ہے، جب وہ اس کے قاتل کو قتل کرے گا تو پھر وہ خاموش رہیں گے؟ پھر وہ مزید قتل کریں گے، اور پھر ادھر سے قتل ہوگا تو ادھر سے بھی قتل ہوگا، اور اس طرح سے ظلم کا بازار گرم ہوتا چلا جائے گا. تو اسلام نے اس حکم کو نافذ کرنا، یعنی اس حکم کو پریکٹیکل کرنا، یہ عوام کے ہاتھ میں نہیں، سلطنت اسلامیہ ہو تو حاکم اسلام کے ہاتھ میں یہ رکھا ہے. اور پھر یہاں میں 2 باتیں عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اصل میں اس موضوع کا تعلق ہماری عام طور پر زندگی سے نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں، مگر چونکہ ہم نے گفتگو شروع کر رکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا پر، تو اب ہم ہیں ایمان والے اللہ کے فضل سے، تو چاہے ہمیں ان آیتوں پر عمل کا موقع ملے یا نہ ملے مگر اللہ کا حکم ہمیں ضرور سننا ہے، اور حکم سننے سے اس فیضان اور اس اجر و ثواب سے محروم نہیں رہیں گے. اب اسلام میں قانون کی جو برابری ہے اس کو میں 2 دلیلوں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہ ایک مخزومی عورت کے معاملے نے قریش کو حیران اور پریشان کر دیا۔ معاملہ یہ تھا کہ اس مخزومی عورت نے چوری کی تھی، تو اب اہل قریش باتیں کرنے لگے، من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس عورت کی چوری کے معاملے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے سفارش کون کرے گا، کون بات کرے گا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہ یہ تو قریش کی اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے، بنی مخزوم کی لڑکی ہے، اگرچہ اس سے چوری ہو گئی ہے مگر حضور کی بارگاہ میں سفارش کون کرے گا؟ تو لوگوں نے کہا من یجتری علیہ الا اسامہ بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا یہ تو حضور کے چہیتے اسامہ بن زید ہی حضور سے بات کر سکتے ہیں، تو ان سے بات کرو اسامہ بن زید سے، وہ حضور سے بات کریں گے اس بارے میں۔ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، تو حضرت اسامہ بن زید کو بتایا گیا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی ہیں، حضور سے ان کے بارے میں بات کی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے قانون کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ اللہ کی حد کے بارے میں، اللہ نے جو بارڈر لگا دیے اس بارڈر کے بارے میں تم سفارش کر رہے ہو؟ ثم قام فاخطب، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے، سرکار نے خطبہ دیا اور کہا انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں سن لو، تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک کیے گئے۔ اب حضور کے اس فرمان کو سننا اور اپنے زمانے کے حالات پر غور کرنا کہ لوگ بڑے مشورے دیتے پھر رہے ہیں، آرٹیکل لکھ رہے ہیں، مضمون لکھ رہے ہیں، اخباروں میں چھپ رہا ہے، جی ظلم ختم نہیں ہو رہا ہے، جی یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، یوں ہونا چاہیے، توں ہونا چاہیے۔ دیکھو پیغمبر رحمت کی تعلیمات کیا ہیں، اور وہ انسانیت سے ظلم ختم کرنے کی کیسی تعلیم دے رہی ہیں کہ جب ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کی اور سفارش کی گئی کہ انہیں کچھ چھوٹ ملے، کچھ مہلت ملے، تو ہمارے آقا نے فرمایا کیا قانون کے بارے میں سفارش کرو گے؟ سرکار نے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا انما اہلک الذین قبلکم، تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک کیے گئے کہ جب ان کا کوئی بڑے خاندان کا گناہ کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور کوئی کمزور گناہ اور چوری کرتا تو اس پر سزا لگا۔ صحابہ میری امت اسی طریقے نے اگلی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو اب ملک کو، قوم کو اگر ہلاکت اور تباہی سے بچانا ہے، ظلم کی چکی میں پستے ہوئے بے گناہ انسانوں کو اس ظلم کی چکی سے بچانا ہے، تو اس کا ایک ہی اصول ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہو، قانون سب پر یکساں نافذ کیا جائے۔ سرکار نے اپنے چہیتے اور محبوب اسامہ بن زید، جن سے کتنا پیار تھا کہ ان کی ناک مبارک بہتی تو سرکار اپنے ہاتھوں سے صاف فرما دیا کرتے تھے، جی سرکار نے جس کندھے پر حسن و حسین کو بٹھایا اسی کندھے پر اسامہ بن زید کو بھی بٹھایا۔ سرکار نے حسن و حسین کے بارے میں یہ کہا کہ جو ان سے پیار کرے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ سرکار نے اسامہ بن زید کے بارے میں بھی کہا جو اسامہ سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ سرکار نے ان کے بارے میں بھی کہا اسامہ مجھ سے ہے اور میں اسامہ سے ہوں۔ یوں لفظ بھی حدیثوں میں ملتے ہیں۔ ایسے حضور کے چہیتے صحابی اور پیارے
آ کر سفارش کرتے ہیں تو سرکار فرماتے اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کی حدوں کے بارے میں سفارش کرو گے؟ جانتے نہیں ہو کہ اگلی امتیں ہلاک کیسے ہوئی؟ وہ اسی طریقے سے ہلاک ہوئی کہ ان میں کا کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو لوگ اسے چھوڑ دیتے، اس کو قانون کی زد میں نہ لاتے، اور چھوٹا اگر گناہ کرتا تو اس کو سزا دے دی جاتی تھی۔ تو اسی طریقے نے تو اگلی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو ایسا نہ کرنا۔ اور پھر سرکار نے جو بات کی وہ کمال درجے کی بات کر دی۔ سرکار نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرقت لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عمل کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی یہاں سرکار نے قانون کی بالادستی بتائی کہ قانون سب پر حاوی ہے، اصول سب پر حاوی ہیں، یہاں خاندان، نسب، امیری، غریبی نہیں دیکھی جائے گی، اور یہی چیز انسانیت کو انصاف کے قریب لے آتی ہے۔ اور اس پر میں شبیر بھائی جب میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کافی سالوں پہلے تو میں نے حضرت عمر کا ایک واقعہ پڑھا، وہ جبلہ ابن الایہم والا، کہ وہ یمن سے آیا تھا اور قوم کا بادشاہ تھا، 10,000 کے قریب اس کے ساتھ بھی لوگ آئے تھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، اور اسلام لانے کے بعد وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کے درمیان ہی ایک بدو، وہ چونکہ بادشاہ تھا، بڑے کپڑے اس نے ناز والے پہنے ہوئے تھے جو زمین پر گھس رہے تھے، تو اس بدو کا پاؤں دوران طواف اس کی چادر پر پڑ گیا، اس کے کپڑے پر پڑ گیا۔ اب اس شاہ کو کب گوارا تھا کہ کوئی اس کی چادر پر قدم رکھے، تو اس نے مکہ مار کر کے اس بدوی کی ناک توڑ دی۔ اس بدوی نے جا کر سیدھا حضرت عمر کی خدمت میں مقدمہ پیش کر دیا، حضور فلاں نے میری ناک توڑ دی ہے، آپ اس سے میرا بدلہ دلوائے۔ اب قرآن میں تو ہے نا الانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک، جی السن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور جتنے زخم جیسے ہیں ویسے ہی لگیں گے۔ اب اس بدو نے جا کر کے جب بات کی نا حضرت عمر سے، حضرت عمر نے یہ کہہ کر بات نہیں چھوڑ دی چلو وہ بادشاہ ہے قوم کا، تو بدو ہیں چلا جا، نہ، قانون کی بالادستی وہاں دیکھی گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ جبلہ ابن الایہم کو پیش کیا جائے، اسے حاضر کیا گیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے اس کو مکہ مارا ہے؟ تو وہ چونکہ اپنے تمتراک میں تھا، اس نے کہہ دیا ہاں میں نے مارا ہے۔ اب تو کسی گواہ کی بھی ضرورت نہیں تھی، خود ہی اقرار کر لیا۔ حضرت عمر نے کہا چلو تم مان گئے بغیر کسی شاہد کے، چونکہ اس کے گمان میں یہ تھا کہ میں تو بادشاہ ہوں، مجھ پر تھوڑی اس طرح کی کاروائی ہوگی ایک بدو کے لیے، وہ کفر والے زمانے والی بات وہ سوچ رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا اب تمہارے سامنے دو آپشن ہیں، یا تو اس بدو سے معافی مانگو اور معاف کرا لو، یا پھر تم بھی اپنی ناک توڑوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے اسلام کی خوبی، اور اسی سے ظلم ختم ہو سکتا ہے، اسی سے انصاف کا پرچم لہرا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، آپ مجھ سے یوں سلوک کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اسلام نے شاہ و گدا کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے، یہاں قانون سب کے لیے یکساں ہیں۔ اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے، آپ نے مہلت دے دی کہ یا تو منا لے اس کو، معافی طلب کر لے، یا پھر صبح اس کے لیے سزا کے لیے تیار ہو جا۔ وہ راتوں رات بھاگ گیا اپنی پوری قوم کو لے کر، اور سب کے سب نصرانی عیسائی ہو گئے۔ لیکن حضرت عمر، اب اچھا اس نے یہ بھی کہا تھا، حضرت عمر نے جب یہ بات کی نا اس کے سامنے، تو اس نے کہا کہ میں پھر عیسائی ہو جاؤں گا۔
حضرت عمر کو دھمکی دی کہ ایک بدو کے لیے آپ میری ناک توڑیں گے تو میں تو پھر عیسائی ہو جاؤں گا. حضرت عمر کہتا ہے اگر عیسائی ہو گیا تو مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کر دوں گا. جی اب وہ دونوں طرف پھنس گیا. اس نے رات کی مہلت مانگی کہ مجھے رات بھر مہلت دے دی جائے. اور یہ میں اس کی ایک شک پر نہیں جانا چاہتا ورنہ اس میں بڑی گہرائی ہے کہ حضرت عمر نے اس کو رات کی مہلت دے دی. اب وہ رات کو پوری قوم کے ساتھ بھاگ گیا اور پھر واپس عیسائی ہو گیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون کو اونچا رکھنا کتنا پسند کیا، اور حضرت عمر نے یہ قانون کی بالادستی اپنے نبی سے بھی سیکھی اور ابو بکر صدیق سے بھی سیکھی. وہ جو منکرین زکوٰۃ والا مسئلہ تھا تو وہاں حضرت عمر ہی تو بات کرنے آئے تھے کہ نرمی کر لی جائے. صدیق نے وہاں نرمی کی ہوتی تو آج عمر بھی نرمی کر جاتے تو دین کا کیا بنتا. مگر نہ صدیق نے کی نہ بعد میں عمر نے کی، اور بتایا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام جھکتا نہیں، اسلام بلند رہتا ہے. تو اسلام میں قانون کی یہ بالادستی ہے جس قانون کی بالادستی نے اسلام میں انصاف ہی انصاف رکھا ہے. اور اس طرح کی اور سینکڑوں مثالیں آپ کو ملے گی. میں ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کے ساتھ جب جنگ چل رہی تھی، آپ کی زرہ گم ہو گئی اور آپ نے ایک یہودی کے پاس دیکھی کہ وہ زرہ آپ کی اس کے پاس ہے. تو آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ زرہ میری ہے. یہودی نے کہا نہیں میری ہے. کہا چل قاضی شرح کے پاس. قاضی شرح کے پاس لے گئے. حالانکہ علی وہ قاضی ہیں جن کو نبی نے کہا علی جن اقضانا، ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ نے کہا کہ علی ہم میں سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے. جی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر وہ اسلامک سسٹم کے تحت قاضی شرح کے پاس لائے. قاضی شرح نے دونوں سے بات کی تو حضرت علی نے کہا کہ یہ میری زرہ ہے. کہا آپ گواہی پیش کرو. گواہی کے اندر آپ نے اپنے بیٹے حسن اور اپنے غلام کا نام لیا. تو قاضی شرح نے کہا کہ ان کی گواہی آپ کے حق میں نہیں مانی جائے گی چونکہ نسب اور بیٹا ہے اور ایک غلام ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ پھر قاضی صاحب میرے پاس اور گواہ نہیں ہے، آپ پھر انہی کو دے دیں. تو قاضی شرح نے اٹھا کر کے، حالانکہ اس وقت حضرت علی امیر المومنین تھے، یعنی پوری اسلامی سلطنت کے وہ حکمراں تھے، فرما روا تھے، مگر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر میرے گواہ نہیں چل رہے ہیں تو پھر آپ یہ زرہ ان کو دے دیں. جیسے ہی وہ زرہ اٹھا کر کے اس یہودی کو دی، اس یہودی نے کہا علی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو. کہا کیا بات ہے، تم تو اتنی حجت کر رہے تھے. کہا میں اسلام کا قانون دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ بڑوں کے لیے جدا ہے، چھوٹوں کے لیے جدا ہے یا سب کے لیے برابر ہے. مگر میں مان گیا کہ جہاں رعایا اور امیر المومنین دونوں قانون کے لیے ایک ہو وہی مذہب سچا مذہب ہے. تو یہ ہے اسلام میں قانون کی بالادستی. تو ظلم کے خاتمے کے لیے قانون کی بالادستی اور قانون سب کی نظر میں سب کے لیے یکساں ہو تو انصاف قائم ہوگا اور ظلم ختم ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ان قرآنی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.